جب اچانک اسلام کا خلیفہ ایسا آج شخص بن جائے تو صحابہ تو اس وقت موجود تھے جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا، ابو بکر، عمر، عثمان و علی جیسے خلیفاؤں کو دیکھا، کیا وہ ایسے بدکار شخص کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں گے؟ یزید نے زور اور زبردستی اپنی فوج کے ذریعے سے، اور جتنے من چلے لوگ تھے اس کی فوج میں داخل تھے کیونکہ ان کو آزادی دے رکھا تھا، ایسے جتنے اوباش عیاش قسم کے لوگ تھے انہیں پیسوں سے خوب نوازتا تھا، تو اس کی حمایت کرنے والے بہت سارے لوگ تھے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جس کے دل میں گناہوں کی محبت ہو وہ ایسے بادشاہوں کو بہت پسند کرتے ہیں۔ آج بھی سعودی عرب جا کر کے ہمیں پتہ چلا کہ وہاں کی ینگ جنریشن، نئی نسل، جوان لوگ سب سے زیادہ آج کے اس ولی عہد شہزادے سے بہت محبت کرتے ہیں جس نے پورے سعودی کو یہودیوں کے ہاتھ میں بیچا ہے، جو سینما اور کلب، گناہوں کے اڈے سعودی عرب میں کھول رہا ہے، اس سے وہاں کی جوان نسل محبت کر رہی ہے، کہہ رہی ہے اچھا بادشاہ آیا، ہم لوگوں کو فریڈم دے رہا ہے، بہت زیادہ آزادی دے رہا ہے۔ جانتے ہیں اس طرح ہر دور میں گناہوں کے دل دادے ایسے بادشاہوں کے حامی بن جاتے ہیں۔ وہاں کے بوڑھے لوگ آج بھی کوس رہے ہیں ان بادشاہوں، لیکن ہمت نہیں ہوتی بولنے کی، مارے جاتے ہیں۔ کئی 100 علماء کو تو انہوں نے جیل میں ڈالا ہے آج سعودی میں، کیونکہ ان کے خلاف کہیں جمعہ میں بیان کیا ہو یا پرسنل محفل میں بھی کچھ کہا ہو شہزادے کے متعلق یا بادشاہ کے خاندان کے متعلق، جیل میں چلا گیا۔ حتیٰ کہ کعبہ کے امام کو بھی تک انہوں نے اریسٹ کیا ہے، کسی کو نہیں چھوڑا۔ یہ اس زمانے کا یزید ہے جس نے آج عیاشی کے اڈے کھولے ہیں۔ اب بھی سعودی عرب میں ایک شہر وہ بنانے جا رہے ہیں 5 سٹار، جہاں بیچ ہوگی اور ننگی عورتیں وہاں پر لائی جائیں گی، 5 سٹار 7 سٹار ہوٹل ہوں گے، اور اس پوری سٹی کا انتظام انسرام، اس میں انویسٹمنٹ پورا اسرائیل کا ہوگا۔ تو یہ ساری حرکتیں آج ہمارے دور میں ہمیں نظر آ رہی ہیں، تو میں یہاں سے چلا رہا ہوں، میری کیا حیثیت ہے، میں ایک چھوٹا سا آدمی ہوں، میں دن دور بیٹھ کر کے اگر بول رہا ہوں، مجھے خوف نہیں ان کا، تو اندازہ کرو رسول اللہ کا شہزادہ حسین اعظم ان تمام برائیوں کو کیسے برداشت کر کے خاموش رہ سکتا ہے؟ وہ فاطمہ کا لاڈلا کیسے خاموش رہ سکتا؟ جہاں شراب نوشی عام ہو رہی ہو، گناہوں کی کثرت ہو رہی ہو، ان کا بولنا اپنی جگہ پر حق تھا، انہوں نے بغاوت نہیں کی بلکہ عالم حق کو بلند کیا تھا۔ جب یزید نے زور اور زبردستی کے ساتھ خلافت کا اعلان کیا اور اپنی بیعت کے لیے سارے جگہ حکم نامے بھیجے، مدینے میں جو گورنر تھا اس وقت ولید بن عقبہ، ایک نرم دل آدمی تھا، لیکن یزید نے اس کو فوراً لیٹر لکھ کر کے بھیجا کہ پورے مدینے والوں سے میرے بیعت لے لینا اور کہنا کہ امیر المومنین اب یزید ہے، اور سب سے پہلے حسین ابن علی سے بیعت لینا، پھر عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، ان لوگوں سے بیعت لینا۔ یہ اس وقت بڑے صحابہ میں سے تھے، مدینہ طیبہ کے بڑے صحابہ میں سے تھے، ان کی عمریں 60 سال کو ہو چکی تھی۔ یہ بڑی عمر کے صحابہ وہاں پر مدینے میں تھے۔ عبداللہ ابن عمر عمر فاروق کے بیٹے ہیں، عبداللہ بن زبیر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اور حضرت امام حسین وہ علی مرتضیٰ کے بیٹے ہیں۔ ان تینوں کو سب سے پہلے بیعت کے لیے بلاؤ، تو ولید بن عقبہ نے پیغام بھیجا حضرت امام حسین کو، کہا کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا اور ان کا بیٹا تخت نشین ہو گیا ہے، اور اس نے اپنی خلافت کا اعلان کیا اور آپ حضرات کو بیعت کے لیے مجھے حکم دیا گیا۔ امام حسین آئے گورنر ہاؤس میں جو مدینے کا تھا، ولید بن عقبہ نے آہستہ سے آپ سے کہا، نرمی سے کہا کہ آپ قبول کر لیں، آپ کے حق میں اچھا ہے۔ امام حسین نے کہا مدینے میں میں اکیلا تھوڑی نہ ہوں، پورا مدینہ میرے نانا کا وفادار ہے، ایسا کرو کہ تم گورنر ہاؤس سے باہر نکلو اور سب میں اعلان کر دو، مجھے اندر اکیلے بلا کر کے کیوں اعلان کر؟ وہ جانتا تھا کہ حالات خراب ہو جائیں گے۔ ولید بن عقبہ کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، مروان بن حکم، جو ظالم آدمی ہے، جس کے پیدا ہوتے ہی میرے آقا نے فرمایا تھا گرگٹ کا بیٹا گرگٹ پیدا ہوا، هو الوزع ابن الوزع۔ مروان، اس نے ولید سے کہا کہ اے گورنر، اگر تم حسین کو جانے دے دیا تو معاملہ خراب کر دیں گے، ابھی سے ان کی بیعت لے لو۔ ولید نے کہا میں کیسے زبردستی بیعت لے لوں، وہ بیعت اگر نہ کریں گے تو؟ مروان نے کہا قتل کر ڈالو یہیں پہ۔
امام حسین پلٹ گئے اور کہا اے ظالم ابن زرقا، تو مجھے قتل کرے گا، مجھے قتل کرے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کو بھانپ لیا اور اس کے بعد واپس چلے گئے۔ پھر اس کے بعد دوسرے دن اس نے پھر بلوایا، ولید بن عقبہ نے تیسرے دن پھر بلایا۔ امام حسین نے دیکھا، ولید بن عقبہ معذرت کرنے لگا کہ اے امام حسین، آپ یا تو یزید کی بیعت قبول کر لیں یا تو پھر کوئی اور راستہ اختیار کریں، مجھے مجبور کیا جا رہا ہے، میں گورنر ہوں مدینے کا، میں نہیں چاہتا کہ آپ کے ساتھ میں کچھ بدتمیزی کروں، آپ رسول اللہ کے گھر والے۔ اس نے احترام تو کیا۔ امام حسین نے کہا یہ فیصلہ میرے حال پر چھوڑ دو۔ گئے اپنے گھر اور اپنے گھر والوں سے کہا اب مدینے کی زمین ہم سب پر تنگ ہو گئی ہے، اب حالات بدل چکے ہیں، ہمارے امتحان کی گھڑیاں قریب آ گئی ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں میں سے کہا کون ہے جو میرے ساتھ مدینے سے ہجرت کر کے مکہ کی طرف آنا چاہتا ہے؟ میرے نانا ہجرت کر کے مکہ سے مدینے آئے تھے، مجھے مدینہ چھوڑ کر مکہ جانا پڑ رہا ہے۔ تو شہزادوں میں جو تیار ہوئے، امام حسین کے 3 شہزادے، جس میں امام علی اکبر، دوسرے امام علی اوسط زین العابدین جن کو سجاد بھی کہا گیا، تیسرے چھوٹے سے بیٹے علی اصغر جن کی پیدائش ابھی ہوئی تھی، 1 مہینے کی غالباً ان کی عمر تھی یا 2 مہینے کے قریب کی عمر تھی، ان کو بھی لے لیے، اور کچھ گھر کی شہزادیاں بی بی سکینہ، اور ان کو سکینہ بھی کہا گیا ہے، اور آپ کی بیویوں میں سے 2 بیویاں ساتھ میں تھیں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے امام قاسم اور سیدہ زینب آپ کی بہن، اور ان کے شہزادے اون و محمد، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاشمی گھرانے کے اور معزز افراد جیسے حضرت جعفر بن عبداللہ اور حضرت امام مسلم بن عقیل، ان کے شہزادے، حضرت علی کے گھرانے کے اکثر لوگ امام حسین کے ساتھ آئے۔ رات کے وقت ہی ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ آج ہی ہم یہاں مدینہ چھوڑ کر چلتے ہیں۔ امام حسین کے اونٹوں پر کجاوے باندھے جانے لگے، سامان رکھا جانے لگا، حتیٰ کہ امام حسین نے چند گھر والوں سے کہا کہ تم گھروں میں رہو، جیسے حضرت امام حسن کی بیوہ تھیں اور کچھ عورتیں تھیں اور کچھ بچیاں تھیں، بی بی سغرا، ان سے کہا کہ تم یہیں رہو، جب حالات اچھے ہو جائیں گے ہم پلٹ کر کے آ جائیں گے، جب حالات صحیح ہو جائیں گے ہم مدینے واپس آ جائیں گے، اس اسنا میں ہم حج بھی کر لیں گے، مدینہ طیبہ سے نکل رہے ہیں مکہ کے لیے تو حرم کعبہ میں رہیں گے، جب امن قائم ہو جائے گا تو ہم پلٹ آئیں گے۔ یہ کہہ کر کے وہ نکلے، لیکن مدینے والوں کو یہ کیا خبر تھی کہ رسول اللہ کا یہ نوجوان ہمیشہ کے لیے مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے۔ آج جب اونٹوں پر سامان کسے گئے، سب سے پہلے میرے آقا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار رسالت میں امام حسین کا یہ قافلہ حاضر ہوا۔ حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک اس وقت تقریباً 60 سال کی تھی، بعض روایات میں ہے کہ 55 سال کی عمر آپ کی تھی۔ بہرحال اس عمر پاک میں جب آپ اپنے گھرانے کو لے کر حضور کے دربار میں حاضر آئے، قبر انور کے پاس کھڑے ہوئے تو بے اختیار آنسو نکل پڑے اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فریاد کرنے لگے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یہ وہی مدینہ ہے جہاں سے ہم گزرتے تھے تو لوگ ہمیں سلام کیا کرتے تھے، آپ کے کندھوں کی سواری اس شہر کی ہماری یادگار تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا وہ حسین جس کو آپ نے کبھی دل آزاری کے لیے پسند نہیں کیا، کبھی میرے مولا نے میرا دل آزاری کو پسند نہیں کیا، وہ حسین کے لیے آج مدینہ تنگ ہے، ظالم یہ چاہتے ہیں کہ میں ان کے ہاتھ پر بیعت کر لوں اور آپ کی شریعت کو بیچ ڈالوں، آپ کے دین کا سودا کر لوں۔ اے میرے نانا جان، اگر اختیار میں ہوتا تو میں مدینے کو ترک کر کے کبھی نہیں جاتا۔ اے مسلمانوں سوچو تو ذرا صحیح، آج ہم ہندوستان کے ہیں، 8 دن مدینے کی زیارت کا موقع ملتا ہے، اگر عمرے میں یا حج میں، وہاں سے چھوڑ کر کے آنے کے وقت ہماری کیفیت غیر ہو جاتی ہے۔ میرے اللہ، ہم مدینے سے کیوں آ گئے؟ روح کی تسکین وہیں رہ گئی،
ہمارے تو حال یہ ہوتے ہیں، طیبہ سے نکلنا کسی عاشق سے پوچھ